جو کہ ریلیجس اسکالر ہیں اور ریسرچر ہیں. السلام علیکم علی بھائی اور خوش آمدید. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی سمیع بھائی. علی بھائی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. فوراً موضوع کی طرف بڑھوں گا کیونکہ موضوع آج کافی وسیع ہے, کافی باتیں کرنے والی. آج کا ہمارا موضوع ہے وہم یا حقیقت. جیسے ہم کئی دفعہ ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں, لوگوں نے ایک سنی سنائی باتوں پہ یقین کیا ہوا ہے کہ اب جا رہے ہو بلی کاٹ جائے تو راستہ بدل لو, شیشہ ٹوٹ جائے تو اس کو بدشگونی سمجھتے ہیں, ٹوٹے ہوئے شیشے میں شکل نہیں دیکھنی چاہیے, گھر کے بعد جھاڑو پڑی ہو تو اس کو نحوست سمجھتے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ وہم ہے ان میں یا ان میں کیا حقیقت ہے؟ اسلام تو بالکل ریجیکٹ کرتا ہے جی اس طرح کی چیزوں کو. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 کمانڈمنٹس نازل فرمائی ہیں جو جیوز کو دی گئی تھی. قرآنک ورژن آف 10 کمانڈمنٹس سورہ بنی اسرائیل میں رپورٹ ہوئی. ان میں 9th کمانڈ ہے سورہ بنی اسرائیل, جسے سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں, اس کی آیت نمبر 36 ہے, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم. اے انسان اس چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ اس کے بارے میں تجھے ڈیفینیٹ علم حاصل نہ ہو جائے. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. بے شک کان, آنکھ اور عقل, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان 3 انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. تو اسلام کہتا ہے کہ علم کے بغیر آپ نے کسی چیز کی پیروی نہیں کرنی, اور علم حاصل کرنے کے یہ 3 بڑے انسٹرومنٹ ہیں, کان, آنکھ اور عقل. دل یا دماغ دونوں سوچتے ہیں, تو عقل میں نے اس کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن کی ہے. تو جب تک آپ ان 3 انسٹرومنٹس کو یوز کر کے علم حاصل نہیں کرتے اس وقت تک آپ نے کوئی عقیدہ اڈاپٹ نہیں کرنا. اب قرآن کی روح سے علوم 2 ہی ہیں. ایک وحی کا علم ہے جسے ہم ریویلڈ نالج کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانیت تک پہنچاتا ہے. دوسرا ایکوائرڈ نالج ہے, دا نالج obtained through observations and experiments, یعنی سائنس کا علم جو اللہ تعالیٰ کے فزیکل فینامین آف نیچر کا علم ہے. اور ظاہر ہے یہ بھی محکم اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں. یہ اتنے محکم ہے کہ سورۃ البقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے کافر بادشاہ کے دربار میں اللہ کے ایک ہونے کی دلیل یہ بتائی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے, ود ریفرنس ٹو زمین. ظاہر ہے سورج نکلتا تو نہیں, لیکن ود ریفرنس ٹو زمین. جی, اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال. تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ کافر ہکا بکا رہ گیا. فزیکل فینامین آف نیچر کو ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے ایک ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کیا. تو یا بھی تو کوئی چیز سائنٹیفک فیکٹ کے ذریعے ثابت ہونی چاہیے, یا پھر ریویلڈ نالج وحی کے علم کے ذریعے ثابت ہونی چاہیے. لہٰذا قرآن و سنت کی روشنی میں تو کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے کہ کالی بلی رستہ کاٹ دے تو نحوست ہے, جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو سفر لکھا ہوا ہے, اور گھر کی منڈیر پر کوا بولے تو مہمان کے آنے کی نوید ہے, ٹوٹا ہوا شیشہ جو ہے یہ نحوست کی علامت ہے. یا اس سے بھی بڑھ کے ہمارے پڑوسی ملک میں ایسے لوگ ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک گائے ہے جس نے اس زمین کو ایک سینگ پہ اٹھایا ہوا ہے, جب وہ تھک جاتی ہے تو پھر دوسرے سینگ پہ اٹھا دیتی ہے, اس کی وجہ سے زلزلہ آ جاتا ہے. تو یہ ساری کی ساری باتیں نہ تو سپورٹڈ ہیں قرآن سے نہ سنت سے. اب ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز قرآن و سنت میں موجود ہو تو ہی ہم مانیں گے, نہیں. فزیکل فینومینا آف نیچر جو اسٹیبلش ہے وہ بھی ہم نے ماننا ہے, تو میں نے اس کی دلیل آپ کو بتا دی قرآن پاک سے. اب یورینیم جو ہے یہ نیکڈ اگر اس کو چھوا جائے تو سکن کینسر ہو سکتا ہے. اب قرآن و سنت میں تو نہیں لکھا ہوا, لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. پیٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے, یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. اس طرح کی جو فزیکل فینومینا ہے انہی کے اوپر پوری سائنس کی جو انوینشنز ہیں وہ چل رہی ہیں. تو یہ بھی محکم قوانین ہے, یا تو یہ تصدیق کر دیں, اور آپ دیکھیں گے سائنس کبھی اس طرح کی فضول باتوں کی تصدیق نہیں کرتی کہ کالی بلی رستہ کاٹ دے تو یہ نحوست کی علامت ہے, اور نہ قرآن و سنت اس کی تصدیق کرتے ہیں. اچھا علی بھائی, ہمارے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے مسائل, جیسے میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ جادو کر دیا یا تعویذ کر دیا, یا گھر میں چونٹیاں نظر آ رہی ہیں, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں, ہم نے اپنی کمزوریوں, نااہلیوں, بد اخلاقیوں کا جو اسکیپ روٹ ہے وہ یہ رکھا ہوا ہے کہ جی تعویذات ہوئے میں. ہمارے جو نوجوان ہیں اکثر جو ہے وہ ہڈ حرام ہے, محنت نہیں کرنا جانتے, اور کاروبار بھی نہیں کرتے, نہ کوئی نوکری کرتے ہیں, اور کہتے ہیں میرے اوپر تعویذات ہوئے میں. اس اعتبار سے تو آلموسٹ کوئی
90% زیادہ لوگوں پہ پاکستان میں تعویذات ہوئے ہوئے ہیں، جس طرح یہ لوگ کلیم کرتے ہیں. تو اس طرح تعویذ کرنے والے تو لوگ موجود کوئی نہیں ہے، نہ یہ اتنا آسان کام ہے. بہرحال میجورٹی تو ہمارے اپنے توہمات ہوتے ہیں جن کے پیچھے ہم چل رہے ہوتے ہیں. کوئی ایکسٹرا آرڈنری کیس رپورٹ ہو سکتا ہے، اس میں بھی پہلے میڈیکل علاج کروانا چاہیے. بعض اوقات ایسی بیماریاں ہیں جو میڈیکلی چند ایک لوگوں کو پتہ ہے، ذہنی بیماریاں، اور لوگ ان کو تعویذات اور جنات کے چکر میں ڈال دیتے ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، زیادہ تر تو یہ فراڈ کے اوپر چل رہا ہے. علی بھائی ابھی آپ نے جنات کا ذکر کیا، میں اس حوالے سے بھی جاننا چاہتا ہوں کہ جنات کے حوالے سے ہمارا دین کیا کہتا ہے، اور اس طرح کے معاملات جیسے کوئی گھر ہے، کسی نے عمل نہ کیا ہو لیکن کسی گھر میں بھی رہتے تو وہاں پہ آپ کو کچھ ایسے واقعات فیل ہوتے ہیں جنات کے حوالے سے، اس حوالے سے ہمارے دین میں کیا احکامات ہیں؟ جی ہانٹیڈ ہوتے ہیں بعض گھر، اور یورپ امریکہ میں تو باقاعدہ آفیسز بنے ہوئے ہیں. اگر آپ نے رابطہ کرنا ہے ایسے گھروں کی صفائی کروانے کے لیے، اس کے لیے روحانی معالج ان کے کرسچینٹی میں بھی اویلیبل ہیں. اس کا تعلق کوئی دینی معاملات کے ساتھ نہیں ہے، یہ ایک فن ہے. جس طرح سرجری کرنے والا ڈاکٹر اچھا مسلمان بھی ہو سکتا ہے، کرسچن بھی ہو سکتا ہے، ہندو بھی ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے جو ہانٹیڈ گھر ہیں ان کی صفائی کرنے کے لیے کوئی مسلمان بھی عمل کر سکتا ہے، کرسچنز بھی کر سکتے ہیں، ہندو بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک الگ سے آپ سمجھ لیں فیلڈ ہے. باقی گھروں کے اندر جو اس طرح کی چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں ایکسٹرا آرڈنری، تو ظاہر ہے کہ جنات کے حوالے سے تو اسلام کا کانسیپٹ ہے. سورہ الجن ہے قرآن پاک میں، جس میں نبی الاسلام کو بتایا گیا کہ آپ فرمائیے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے قرآن کو سنا اور وہ ایمان لے آئے، اور اس کی تفسیر پھر سورۃ الاحقاف میں آئی. انہوں نے جا کے اپنی قوم میں بھی دعوت توحید رکھی، اور انہوں نے نبی الاسلام کے پیغمبر ہونے کی تصدیق کی، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے. تو یہ پیرلل میں ایک مخلوق ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن وہ انسانوں کی ڈومین میں اس طریقے سے ہرڈل کریٹ نہیں کرتی ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ کسی شخص نے جنات کو قابو کر لیا ہے اور اگلے دن اسٹیٹ بینک آف امریکہ خالی ہو جائے، یا امریکہ نے جو اپنی ٹنلز کے اندر اتنا سونا رکھا ہوا ہے تو وہ جن چرا کے لے جائیں. اس طرح کا کوئی کام جنات نہیں کر سکتے. بالکل. اچھا علی بھائی، ایک لفظ اکثر سننے کو ملتا ہے بدروح، یہ کیا ہے اسلام میں؟ اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ اسلام میں اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد جو گناہگار لوگ ہیں تو ان کی روحیں جو ہیں وہ اسی زمین پہ بھٹکتی رہتی ہیں، اور نیکوکاروں کی روحیں جو ہیں وہ جنت میں چلی جاتی ہیں، اور بدکاروں کی ادھر چلی جاتی ہیں. وہ قرآن پاک نے بتا دیا کہ نیکوکار جو ہیں وہ ان کی روحیں علیین میں ہیں، یعنی وہ جنت کے اعلیٰ مقام میں ہیں، اور جو بدکار ہیں وہ سجین میں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے معاملات ان کے لیے رکھے ہوئے ہیں. باقی اس روئے زمین کے اوپر روحوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. انسان کے مرنے کے بعد روحیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ ڈیسٹنی کے مطابق ان جگہوں پہ چلی جاتی ہیں. اس زمین پہ کوئی روح نہیں پھرتی. عموماً جو ہم محاورتاً بدروح کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ تر جنات کی جو فیمیلز ہیں، چڑیلیں، ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اچھا علی بھائی، جہاں جنات کا ذکر آیا ہے وہاں پر میں جاننا چاہتا ہوں کیا جنات ایک انسان کے اوپر حاوی ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو کن حالات میں کیا اسباب ہوتے ہیں، اور انسان سے بچ کیسے سکتا ہے؟ جی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت والے دن اس طرح اٹھائے جائیں گے جیسا کہ شیاطین نے مس کر کے کسی کو مخبوط الحواس بنا دیا ہو. تو اس سے تو لگتا ہے کہ وہ اثر کرتے ہیں اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. بچنے کا بڑا آسان طریقہ ہے جی. نبی علیہ السلام نے شیاطین سے، جنات سے، جادو سے، ٹونے سے بچنے کے 3 وظائف بتا دی ہیں جی. سورہ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. یہ 3 آخری، ان کا نام ہی صحیح بخاری مسلم میں المعوذات آیا ہے. 3 پناہ دینے والی صورتیں، اللہ کی پناہ میں لے جانے والی یہ صورتیں ہیں. اور سنن نبی داؤد جامع ترمذی میں موجود ہے، جو صبح و شام 3 دفعہ یہ صورتیں پڑھ لے تو اسے ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی. اور ابو داؤد اور ترمذی میں ایک اور حدیث ہے، ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے یہ نصیحت کی تھی کہ تم نے ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ یہ آخری 3 صورتیں پڑھنی ہیں. اور بخاری میں موجود ہے نبی علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے یہ تینوں صورتیں 3 دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے پورے جسم کے اوپر دم کیا کرتے تھے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کے گھر والوں میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ انہی 3 صورتوں کو 3 دفعہ پڑھ کے دم کیا کرتے تھے. تو یہ 3 صورتیں آپ کو ہر چیز سے کفایت کرتی ہیں. حتیٰ کہ جامعہ ترمذی میں سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث موجود ہے، جب نبی علیہ السلام پہ یہ آخری 2 صورتیں اسپیسیفکلی المعوذات نازل ہوئیں، المعوذتین آخری 2 صورتیں، سورہ اخلاص ملا دیں تو المعوذات 3 پناہ دینے والی صورتیں، پھر نبی علیہ السلام باقی دعاؤں کو چھوڑ کے انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرتے تھے. سورۃ الاخلاص میں توحید کا بیان ہے جس کے ذریعے
آپ اللہ تعالیٰ کے قلعے میں آ جاتے ہیں شیاطین کے خلاف. سورۃ الفلق میں جو چیزیں باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں ان کے اگینسٹ آپ اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں, اور سورۃ الناس میں جو اندر سے حملہ آور ہونے والی چیزیں ہیں ان کے اگینسٹ آپ اپنے. اچھا علی بھائی, ایک سوال ہے کہ ایک تو کہ کسی ہر غیر معمولی واقعے کو ہمیں جو بھی کوئی ایسا زندگی میں واقعہ ہوتا ہے ہم اسے فوراً نحوست سے جوڑ دیتے ہیں, اس بارے میں کیا کہ اس سے ہم کیسے بچیں؟ جی ہم تو بالکل نہیں جوڑتے جی, یہ نان سینس اپروچ ہے. صحیح مسلم حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی الاسلام نے نصیحت کی کہ جو چیز تمہیں دنیا میں نفع دے اس کے لیے خوب کوشش کرنا, پھر اللہ سے مدد طلب کرنا, کاہلی نہ کرنا, سستی نہ کرنا. بے شک. اس کے باوجود اگر رزلٹ تیرے خلاف آئے تو کہنا جو اللہ کی مرضی, اگر مگر نہ کرنا, اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے تو کہا ہے کہ کاہلی نہیں کرنی, سستی نہیں کرنی, اللہ سے مدد طلب کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے پیپروں کی تیاری نہیں کی اور پیپروں پہ آپ درود شریف پڑھ کے پھونک ہیں تو فیل ہی ہوں گے انشاءاللہ, کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو نہیں کہا کہ کوئی شخص اس طرح کرے تو پاس ہو جائے گا, یا بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دے گا تو وہ بچ جائے گا. یا جو میں دعائیں آپ کو بتا رہا ہوں, ان دعاؤں کا جو معاملہ ہے وہ ناگہانی آفت کے لیے ہے. اگر کوئی شخص اپنے اوپر آفت خود طاری کرتا ہے وہ دعاؤں سے نہیں ٹلتی. مثلا اگر کوئی شخص دعا پڑھنے کے بعد کوبرا سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دے اور کہ جی میں نے دعا پڑھی ہے, تو اللہ تعالیٰ حفاظت نہیں کرے گا, کیونکہ اس نے اپنے اوپر تقدیر کو خود غالب کیا ہے. یہ دعائیں ساری ناگہانی آفتوں کے لیے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. جان بوجھ کے کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کرنا, مثلا ایک بندہ جو ہے وہ 180 کی سپیڈ کے اوپر گاڑی چلا رہا ہے, اسے پتا ہے کہ یہاں پہ 120 سے زیادہ سپیڈ کی تو میرا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, تو دعا اس کے کوئی کام نہیں آنی. خوبصورت بات. اچھا علی بھائی, ایک سوال ہے, ابھی ہم نے جنات کا بھی ذکر کیا, جنات کی زندگی ہماری زندگیوں سے کیسے مختلف ہے؟ تھوڑا مختصر سا جواب چاہیے. دیکھیں یہاں بھی لوگ چسکے لیتے رہتے ہیں, ہمارا کیا لینا دینا جنات کے ساتھ جی, نہ ہم نے اس راستے میں جانا ہے, نہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا. الگ میں ایک مخلوقات ہے, جنات کے علاوہ بھی کئی مخلوقات ہیں. مطلب آپ اگر مجھ سے یہ پوچھیں گے جی کروکوڈائل جو ہیں اس کے بارے میں بتائیں کیسے زندگی گزارتے ہیں, تو میں ظاہر ہے نیشنل جغرافک دیکھتا ہوں, میں بتا سکتا ہوں, اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی تو اس وقت پلانٹ ارتھ کے اوپر آلموسٹ 2 ملین سے زیادہ مخلوقات دریافت ہو چکی ہیں, 2 لاکھ سے زیادہ, 20 لاکھ سے زیادہ سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں. بالکل. پھر ہر سپیشی کی آگے تعداد جو ہے وہ اربوں خربوں میں ہے. ان میں سے جنات بھی ایسے ہیں. جنات کے لیے کہ یہ انسانوں کے سوا اگر کوئی مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل میں تمیز کرنے کے لیے عقل دی ہے نا, تو یہ مخلوق ہے. ان کی اپنی دنیا ہے, ان کی اپنی خوراک ہے. البتہ ایک چیز ہمارے اور ان میں کامن ہے کہ انسانوں کے پیغمبر ہی جنات کے بھی پیغمبر ہیں. اسی لیے سورہ الرحمن میں 31 ٹائمز دونوں کو اللہ نے اکٹھا ذکر کیا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے جنوں انس کے 2 بھاری گروہ ہو, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, تم اپنے رب کی کن کن قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے. یہ اپروپریٹ ترجمہ ہے. علی بھائی بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہم ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں. دیکھتے رہیے رمضان میں بول, آن بول انٹرٹینمنٹ اینڈ بول نیوز.